ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات قابل قدر علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، اس وقت ہم لوگ جامعہ کاشف العلوم اس کی افتتاحی اجلاس میں تشریف فرما ہیں۔ عام طور پر زمانہ تنقیدوں کا ہے، ناقدوں کی کمی نہیں ہے غالب، یہ کو ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ زمانہ ہی انگلی کرنے کا زمانہ ہے، تو مختلف قسم سے جو بھی کار خیر کرنا چاہے گا، تمام احباب خیر، اصحاب خیر، رجال خیر اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، ہر خیر کے کام میں آپ کو رکاوٹیں پیدا کرنے والے، دراڑ پیدا کرنے والے، آڑ آنے والے روز اول سے تا قیامت ملتے رہیں گے۔ روڈ بریک کو دیکھ کر اگر کوئی بریک مارے، گاڑی کبھی آگے بڑھ سکتی ہے؟ اگر کوئی یوں سوچے کہ سڑک پر روڈ بریک بہت زیادہ ہے، میں واپس چلا جاتا ہوں، جناب آپ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ روڈ بریک اپنی رفتار کو کم کرنے کے لیے ہے، نہ ہی اپنی رفتار کو روکنے کے لیے۔ کم کرو پھر آگے بڑھو، کم کرو پھر آگے بڑھو، کم کرو پھر آگے بڑھو۔ جس طرح صلاح الدین ایوبی نے دیکھا، ایک بار ہارا، دو بار ہارا، تین بار ہارا، 6 بار ہارا، انہوں نے بیٹھے بیٹھے دیکھا مکوڑا درخت پر چڑھ رہا ہے، پھر گرا، پھر چڑھا، پھر گرا، پھر چڑھا، پھر گرا، 7ویں مرتبہ چڑھ گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا، ایک چونٹی کی محنت جب اللہ ضائع نہیں کرتا، کیا مجھ جیسے اشرف المخلوق کی محنت کو اللہ ضائع کرے گا؟ آگے بڑھے، اللہ نے فتح سے نوازا۔ یہ ہمارا کام ہے، کام کرنے والے تادم زیست کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیا ہمارے اکابر کے کام میں رکاوٹیں نہیں آئی؟ کیا ہمارے اسلاف کے کام میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوئے؟
کیا تعلیم و تعلم کا میدان میں رکاوٹیں نہیں آئیں؟ کیا دعوت و تبلیغ کے میدان میں رکاوٹیں نہیں آئیں؟ کیا تصوف و تزکیہ کے میدان میں رکاوٹیں نہیں آئیں؟ کیا وہ لوگ جو سخی بن کر اپنی سخاوتوں سے نوازنا چاہتے تھے، کیا ان کے کاموں میں رکاوٹیں نہیں آئیں؟ کیا مسجدوں کے تعمیروں میں رکاوٹیں نہیں آئیں؟ رکاوٹ ڈالنا زمانے کے فرعون، حامان، شداد، نمرود والذین یتبعوہم، ان سب کا کام ہے۔ یہ سب تا دم زیست رکاوٹیں پیدا کرتے رہیں گے۔ کیا مکی زندگی کی رکاوٹوں کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے اپنے دعوت کے میدان کو چھوڑ دیا؟ یہ ایک ہاتھ میں چاند دے دو، دوسرے ہاتھ میں سورج دے دو، تب بھی یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اسی طرح ہم علماء کی جماعت تا دم زیست، تم چاہے پہاڑ کھڑا کر دو، طوفان لا لو، اور تم کتنا ہی چاہے زلزلے قائم کر لو، لیکن ہم اپنے مقصد کی تکمیل میں کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ چھیڑنے والے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس قول کو صحابہ نے اچھی طرح اپنے دل میں بٹھا لیا تھا، لا یخافون لائم، ملامت کرنے والوں کو ملامت کرنے دو، کہنے والوں کو کہنے دو، بولنے والوں کو بولنے دو، بکنے والوں کو بکنے دو۔ ہر ایک جو اپنے مقصد کی جانب چلتا ہے دیوانے کی طرح، اسے دیکھ کر کہنے والے انؤمن کما آمن السفہاء روز اول سے کہتے آ رہے ہیں۔ کیا ہم لوگ ایسے پاگلوں کی طرح ایمان لائیں جو لوگ ایمان لانے کے بعد نہ گھر کا خیال، نہ اپنے طبیعت کا خیال، نہ اپنے لباس کا خیال، نہ اپنے صبح و شام کھانے کا خیال؟ ارے بھئی یہ لوگ تو اشارے پر قربان ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا ایسے پاگلوں کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ الا انہم ہم السفہاء، کہنے والے پاگل ہیں، مقصد کی طرف آگے بڑھنے والے پاگل نہیں ہیں۔ آج تم علماء کی جماعت کو پاگل کہو گے، کیا ضرورت، کیا ضرورت، کیا ضرورت؟ ذرا میں ہمیشہ کیڑی آپ دیکھیں گے، کیڑی عموماً کہا جاتا ہے ارے بھئی یہ کیڑی ہے، یہ کیڑی ہے، یہ کیڑی ہے۔ کیا مطلب؟ کیپ ڈسٹینس۔ واٹ از دا میننگ آف کیڑی؟ کیپ ڈسٹینس، ذرا ان لوگوں سے دور رہنا۔ سلام بھی اس طرح، کیا مطلب؟ جناب والا جہاں ہو وہیں رہے، قریب آنے کی کوشش نہ کریں۔ السلام علیکم، خیریت؟ کیا مطلب؟ آگے آپ ہم سے خیریت نہ پوچھیں، آپ وہیں رہیں جہاں ہیں۔ جیسے صحابہ نے مکے کی زندگی کے بعد، مدینہ آنے کے بعد تمام کیڑیوں سے کہہ دیا تم سب اپنی اپنی جگہ رہو۔ ہم کون ہیں؟ بایعنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المکرہ والمنشا۔ ارے بھئی ہم تو ہر حال میں سرکار کے اس ایمان پر قربانی دیتے رہیں گے، فی الیسر والعسر، چاہے تنگی ہو یا فراغ دستی ہو، ہر حال میں۔ یہ جماعت مولویوں کی جماعت ہے۔ ہم کسی کے ڈرانے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کسی کے بھوکنے سے بھاگنے والے نہیں ہیں، کسی کے چلانے سے رخ بدلنے والے نہیں ہیں، کسی کے درمیان میں کھڑے ہو جانے سے ہٹنے اور چھٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے بوریہ نشینوں کی جو اس کی تاریخ روز اول سے پڑھو، بغیر اسباب کے مسبب الاسباب پر بھروسہ کر کے آگے چلنے والی جماعت صرف علماء کی جماعت ہے۔ پوری کائنات والوں کو بتا دو تم کوئی ایک ایسی جماعت جو علماء کے علاوہ بغیر اسباب کے مدارس قائم کیے ہوں۔ اور ہمارے مدارس آج بھی لمیٹڈ داخلہ نہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے یہاں انلیمیٹڈ، جتنے چاہے بچوں کو لا لو، جہاں سے چاہے بچوں کو لا لو، ہم کھلائیں گے، پلائیں گے، پڑھائیں گے۔ تمہارے پاس اسباب کیا ہیں؟ اسباب نہیں ہے، مسبب الاسباب ہے۔ اسباب نہیں ہے، کیا ہے اسباب؟ نہیں ہے اسباب۔
چاول کہاں سے؟ نہیں پتا کہاں سے. ہم کھولنا ہمارا کام، افتتاح ہمارا کام. جو بھی مرزوق آئے گا اسے رازق کھلائے گا. رزاق مرزوق کو کھلانے والی ذات ہے. جہاں سے بھی آئے گا اسے رزاق کھلائے گا. اسے کون کھلائے گا؟ رزاق کھلائے گا. اس لیے ہماری جماعت ہمیشہ متوکلین کی جماعت ہے. کس کی جماعت ہے بولو بھائی؟ الحمدللہ بولو جی. کیا ڈھیلے سترے آدمی ابھی کیا بولنا چاہیے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ جماعت کون سی؟ متوکلین کی. متوکلین. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وہ جماعت ہے صرف اللہ کے بھروسے پر چلتی ہے. مولویوں کو لوگوں نے رزق کم کرنے کی کوشش کی، تنخواہ کم دے کر. ارے بھئی ظالموں کے الگ الگ قسمیں ہوتے ہیں، تو یہ قسم تنخواہ دینے والوں کی بھی. مولانا ہم 6,000 دیں گے، اذان بھی دینا ہوگا، نماز بھی پڑھانی ہوگی، جمعہ کا خطبہ بھی دینا ہوگا، منظور ہے تو رہے یا تو جائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج بھی آپ کو 6,000 پر یہ پورا کام کرنے والے مولویوں کی جماعت ملے گی. کیا سمجھا تم لوگوں نے مولویوں کو؟ مولوی ڈر جاتے ہیں. تمہاری عزت تمہاری مقام کی وجہ سے دیتے ہیں، چاپلوسی نہیں کرتے. یاد رکھنا، تم ہم عزت پگٹ میں دے رہے ہیں. تنخواہ کی بنیاد پر تو ہمارے جوتی بھی تمہیں سلام نہ کرے. تمہیں جو عزت تمہارے مقام کی وجہ سے، تمہاری مرتبے کی وجہ سے، تمہاری چاپلوسی ہم نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اخلاق سکھایا گیا ہے، اس اخلاق کو تم لوگ چاپلوسی نہ سمجھو. ہم اخلاق والے ہیں. آج بھی میں کہتا ہوں مدارس ایک نہیں 1000 کھل جائیں، چلانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ہے. اور اسی بھروسے پر آج کاشف العلوم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. تمام مدارس طلبہ کہاں سے آئیں گے؟ اللہ لائیں گے بھائی. کہاں کھانا؟ ارے مولانا چندہ کون دیں گے؟ اللہ دیں گے. ہمارے پاس تو اللہ ہی اللہ ہے. تجھے جدا پسند، مجھے جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند. تجھے جدا پسند، مجھے جدا پسند، تجھے تو خودی پسند ہے، لیکن ہمیں تو خدا پسند ہے. ہم تو صرف خدا کے لیے چلتے ہیں، خدا کے لیے جیتے ہیں، خدا کے لیے رہتے ہیں، خدا کے لیے سنتے ہیں، خدا کے لیے سب کچھ سہتے ہیں. اسی لیے ایک بزرگ جب کوئی چندہ لینے کو جاتے تھے تو وہ دھکا دیتے تھے، گالیاں سناتے تھے. تو حضرت خالی ہاتھ واپس نہیں آتے، حضرت رسید نکال کر دیتے. ایک دھکا، ایک گالی، ایک کڑوی بولی، رسید نکال کر دے دیتے. حضرت نے ایک مرتبہ پوچھا، ارے بھئی تم رسید میں دھکا لکھ کر لاتے ہو، کڑوی بولی لکھ کر لاتے ہو، کیا ماجرا ہے بھائی؟ کہنے لگے حضرت اللہ کے نام پر، اللہ کے کلام کی حفاظت کی بنیاد پر ہم چندہ لینے کے لیے گئے. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسی رسوائی کا معاملہ کیا، اور میں چندے کی رسید دیتے ہوئے کہا خبردار، یہ رسید کی وصولی قیامت کے دن کروں گا. ہم کون ہیں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ والی جماعت ہے. یہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا اس جماعت کی حفاظت ہم کریں گے. جو بھی قرآن کی حفاظت کرے گا، جو بھی قرات کی حفاظت کرے گا، جو بھی علوم قرآن کی حفاظت کرے گا، جو بھی تفسیر قرآن کی حفاظت کرے گا، جو بھی خادم قرآن بنے گا، جو بھی مفسر قرآن بنے گا، جو بھی معلم قرآن بنے گا، ان سب کی حفاظت. اور جو ادارے میں تعلیم قرآن ہوگی وہ سب کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ براہ راست. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، جہاں جہاں بھی ذکر ہوگا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کرنے والے. اس لیے
بھروسہ تو صرف کس پر؟ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں جب اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو جن کو چاہتا ہے ان کو متوجہ کراتا ہے۔ اللہ کے بندے متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا حرام کا مال کبھی حلال جگہ پر نہیں لگ سکتا، اور حرام جگہ پر حلال جگہ پر حرام مال نہیں لگ سکتا۔ اور یہ اس سے بڑھ کر حلال جگہ کوئی جگہ نہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، او مسجد بنانے والوں، مسجدوں پر مسجد، مسجد پر مسجد مبارک ہو، بہت مبارک، بہت مبارک، بہت مبارک۔ لیکن مسجد کی فضیلت جہاں پر آپ نے سنی، وہاں پر آپ یہ بھی سنتے چلو وہ مسجد اس وقت تک قابل قدر نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم نے مسجد کی تعمیر کی، تعمیر کرنے کے بعد کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مسجد بنا دی، امام عطا کر دے، مسجد بنا دی، معلم عطا کر دے، مسجد بنا دی، مربی عطا کر دے، مسجد کو مدرسہ، مسجد کو خانقاہ، مسجد کو حضرت نے آباد کرنے کے لیے وہ مانگی جو مانگنا چاہیے۔ یا اللہ کام تو مکمل ہو گیا، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور ہمیں یا اس مسجد کا امام چاہیے، وہ بھی علاقائی امام۔ رسول منہم کا ترجمہ کیا ہے؟ بھئی انہی کا مطلب کیا؟ امپورٹڈ نہیں۔ کون نہیں؟ ارے بھئی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ امپورٹڈ امام نہیں چاہیے، ہمیں ان امام چاہیے، ان بیلٹ۔ امپورٹڈ نہیں، امام صاحب کہاں سے آئے؟ وہاں سے آئے، کہاں سے آئے؟ وہاں سے آئے، کہاں سے آئے؟ وہاں سے آئے۔ کیوں؟ یہاں سب کے سب کیا بانجھ ہو گئے؟ یہاں کی ماؤں کے کوکھ کیا حفاظ جنم دینے سے عاجز ہیں؟ یہاں کے ماؤں کی کوکھ علماء کو جنم دینے سے عاجز ہیں؟ کیا یہاں کے ماؤں کی کوکھ کیا مفتیان کرام کو جنم نہیں دے سکتی؟ اولیاء کو جنم نہیں دے سکتی؟ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ بانجھ کیوں ہو گئے؟ آپ جب دیکھو گے پھر آپ کو وہ مبارک کوکیں ملیں گی جہاں سے مدارس میں آنے کے بعد جن لوگوں کو تم نے ہر اعتبار سے نالائق سمجھ کر مدرسے کے حوالے کیا، مدارس نے، دنیا نے جس کو نالائق سمجھا، اساتذہ کی کرامت، قرآن کا معجزہ، اسے لائق بنا دیا۔ اور آج جن کو تم مقتدی نہیں بناتے تھے، آج وہ مقتدیوں کے امام بن گئے، سامعین کے خطیب بن گئے، مفتیوں کے مفتی بن گئے، سامعین کے لیے مفسر بن گئے، آج وہ تمام مسائل کے حل کرنے والے قاضی بن گئے۔ کون بنے؟ نالائق سمجھ کر تمہارے ریجیکٹڈ کو اللہ نے سلیکٹڈ کر لیا، اور جس کو تم نے سلیکٹ کیا وہ اللہ کے یہاں ریجیکٹ ہو گیا، وہ اللہ کے یہاں ریجیکٹ ہو گیا۔ تم نے سمجھا یہ میرا لائق بیٹا، اللہ کے یہاں سے وہ نالائق بن گیا۔ یہ میرا فائق بیٹا، اللہ کے یہاں سے نالائق بن گیا۔ اولاد 4 ہیں، ایک اس میں سے دین کے لیے جن کو تم نے نالائق سمجھ کر وقف کیا وہ بھی ہے، جس کو لائق سمجھ کر تم نے دنیا کو دیا وہ بھی ہے۔ تینوں ماں باپ کو دیکھنے کو تیار نہیں۔ وہ جس کو تم نے نالائق سمجھا وہ ماں باپ کو رکھ کر زندگی بھر خدمت کرنے کو عبادت سمجھتا ہے۔ ایسی ہستیاں دینے کی جگہ مدارس ہیں۔ اب یہ جو مولی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پوچھو بھئی یہ اپنے والدین کی کتنی قدر کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ماں کو بلانے پر بھی جا کر دیکھنے کو تیار نہیں، تڑپنے پر بھی جانے کو تیار نہیں، ماں میں مصروف ہوں، ماں میں مصروف ہوں، ماں میں مصروف ہوں۔ ایک جنازہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کا نکلا، ماں باپ دونوں کمزور، اور اولاد ایک امریکہ میں ایک آسٹریلیا میں، دونوں جنازے کو نہیں آ سکے۔ تف ہو ایسی اولاد پر جو اولاد ماں باپ کے سہارا نہ بنے، وہ کیسی اولاد؟ لعنت ہے ان اولاد پر۔
اور لعنت ہے ان ماں باپ پر جو ایسی خباثت والے ذہنیت رکھتے ہو۔ کیا ضرورت؟ روٹی چٹنی اپنے علاقے میں کھایا کرو، اس سے بڑھ کر عزت کوئی اور چیز میں نہیں ہے، اور تم روٹی چٹنی کے زیادہ وہاں کے بریڈ اور وہاں کے جام کو ترجیح دیتے ہو۔ وہاں نہ سکون ہے، نہ راحت ہے، نہ عافیت ہے، نہ عزت ہے، وہاں ایسی زندگی ہے جہاں پر کوئی کسی کی خیر خیریت نہیں پوچھتا۔ بلکہ میں آسٹریلیا بھی گیا ہوں، افریقہ گیا ہوں، رشیا گیا ہوں، دیگر ممالک، الحمدللہ ابھی افریقہ سے میں 20 تاریخ کو واپس آیا۔ میرے عزیز بھائیوں، وہاں کی زندگی ایسی زندگی، مالدار لوگوں نے اپنے ماں باپ کی دیکھ بھالی کے لیے ٹرینڈ کتوں کو رکھ دیا۔ ٹرینڈ کتے، مشق کیے ہوئے کتے، مشاق کتے۔ وہ کتے کرتے کیا ہیں؟ وہ کتے باقاعدہ نگرانی کرتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، بیت الخلا لے جاتے ہیں، ہاسپٹل لے جاتے ہیں، دوائی اٹھا کر دیتے ہیں۔ کتے اب چنانچہ ماں باپ جب مرتے ہیں کتوں کے نام پر پراپرٹیاں۔ کیوں؟ یہ وفادار ہے، یہ وفادار نہیں۔ کتنے ایسے کتے چاہیے آپ کو؟ مالدار، کروڑ پتی، لکھ پتی، زمیندار، علاقے کے مالک کتے ہیں۔ اسی لیے آج ایک تو وہ زندگی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کتوں کے تابعدار ہونے سے پہلے فَاقْتُلُوا الْكِلَابَ، کتوں کو مدینے سے نکالو۔ کہیں ایسا نہ ہو کتوں کی صفت تمہارے اندر آ جائے۔ کتا کون ہے؟ اپنوں کا غدار، پرائیوں کا وفادار۔ یہ ہے کتا۔ کتا وفادار جانور، لوگ ادھوری بات کرتے ہیں۔ کتا وفادار جانور کس کا؟ پرائیوں کا۔ غدار کس کا؟ اپنوں کا۔ آج تک کتے کا استقبال کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ ارے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کیا یہ لوگ اردو سمجھتے کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا۔ آپ کے یہاں کوئی کتا آ رہا ہو، آپ کے علاقے کتا ہے، آئیے آئیے، ویلکم ویلکم، استقبال کیا ہو، ایسا تیزی کے ساتھ اپنا چہرہ بناتے ہوئے بھاگے گا کہ وہ انٹر ہونے سے پہلے ایگزٹ ہو جائے گا۔ یہ کتوں کی صفت۔ اور مدارس وفادار بنانے کی جگہ، اور آج وفاداروں کی کمی ہے۔ کیا مطلب؟ مدارس اتنے کھولو کہ مدارس میں وفادار بناتے کم از کم، آپ سے میں پوچھوں، حفاظ کے سلسلے میں حدیث پاک میں ہے 10 جہنمیوں کو حافظ جنت میں لے جائے گا۔ میرے صحابوں نے روایت سنی کہ نہیں سنی؟ سنی کہ نہیں سنی بھائی؟ خاموش مت بیٹھو، خاموش بیٹھنا مجھے پسند نہیں ہے۔ کوئی کو حرکت، زندہ ہونے کی حرکت دینا چاہیے۔ میں آپ سے بول رہا ہوں، آپ خاموش۔ سنی کہ نہیں سنی؟ سنی کہ نہیں سنی؟ سٹیچوز ہیں کیا؟ ارے بھائی سنی کہ نہیں سنی؟ ہاں سنی۔ حافظ 10 کو لے جائے گا جن پر جہنمی ہونے کی مہر لگا دیا گیا۔ اب سنیے، اب کتنے خاندان کے افراد ہیں، کتنے حافظ ہیں، حساب لگا لو۔ تمہارے خاندان میں کتنے افراد ہیں، تمہارے خاندان میں کتنے افراد ہیں، تمہارے خاندان میں کتنے افراد ہیں؟ میرا خاندان بہت بڑا، 200 افراد ہیں۔ ٹھیک ہے، حفاظ کتنے ہیں جہنمیوں کو جنت کو لے جانے والے؟ ایک بھی نہیں۔ اچھا بھئی تمہارے خاندان میں کتنے 50 ہیں، کتنے حفاظ ہیں جنت میں لے جانے والے؟ ایک بھی نہیں۔ تمہارے یہاں کتنے ہیں؟ 100 ہیں، کتنے ہیں حفاظ؟ ایک بھی نہیں۔ تمہارے یہاں ہیں؟ ہاں ہیں، کتنے ہیں خاندان والے؟ 300، حفاظ کتنے ہیں؟ 2، تو 20 گئے، بقیہ 280۔ عربی حساب کتاب سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ تو پتہ کیا چلا؟ اشارہ ہے اس حدیث میں، ہر 9 کا 10واں حافظ ہونا چاہیے، تاکہ تب کے سب اللہ کے یہاں مغفرت پانے والے بن جائیں۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے۔
تاکہ وہ، اور دوسری بات، وہ حافظ بھی چھتری نہیں ہونا چاہیے، وہ حافظ نمازی ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، حلال و حرام کی تمیز رکھنا چاہیے، تب جا کر وہ حافظ رہ جائے گا۔ خود ہی جنت سے دور ہو کر کہاں سے جنت میں نہیں جائے گا؟ تو اب حافظ تو ہیں، لائق حافظ کتنے، فائق حافظ کتنے، جنتی حافظ کتنے، جن کی شفاعت قبول ہو ایسے حافظ کتنے۔ یہ حساب اگر بیجاپور کا ڈالا جائے تو کتنے مدارس چاہیے حفاظ بنانے کے لیے۔ اور ہمارے یہاں مدرسے ہیں، لیکن ٹوٹل لگاؤ آپ، بھئی ہر 10 بچے کا ایک بچہ تو کم از کم حافظ بنانا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے؟ نہیں بنا رہے۔ اس سے میرے عزیز بھائیوں، اس وقت مدارس عذابات روکنے کے سب سے بڑے ذرائع ہیں۔ جس وقت حضرت عبدالقادر جیلانی قطب ربانی کے زمانے میں وبائی بیماری پھیلی، لوگ بھاگ کر آئے، فرمایا حضرت کچھ نہ کچھ علاج بتائیے۔ فرمایا جو اس وقت مدرسے کے اطراف کمپاؤنڈ کے اندر جو پودے ہیں وہ کھایا کرو، جو پانی ہے وہ پیا کرو، پیا، شفا یاب ہو گئے۔ ایک وفد آیا حضرت کی خدمت میں، آ کر پوچھنے لگا حضرت ہم لوگ وہی پانی وہی پودا اپنا علاقے کا کھاتے تھے، اپنے گھر کا کھاتے تھے، شفا نہیں ہو، اور یہاں کھاتے ہی فوراً شفا یاب ہو گئے، کیا بات ہے؟ کیا حکمت ہے حضرت؟ ذرا سمجھا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا ارے مدرسے کے در و دیوار، مدرسے کے پودے، مدرسے کی بوڑی، مدرسے کے قطرہ قطرہ، یہ صبح سے شام تک قال اللہ قال اللہ قال اللہ قال رسول سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے کلام کے اثرات اللہ نے ان پودوں میں بھی منتقل کر دیا۔ آج جو تم نے کھایا وہ معمولی پودا نہیں، وہ پودا جو 1 سال سے قرآن سن رہا ہے، اللہ نے وہ شفا وہاں منتقل کر دی۔ اور تمہارے گھر کے پودے، صبح سے شام تک تمہارے گالیاں، تمہاری بولیاں، تمہارے دیگر تمام باتیں، تمہاری لڑائیاں وہ سن رہے ہیں، وہاں پر وہ شفا کہاں ہے؟ پوچھا گیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے، ذرا بتائیے اللہ والوں سے ملنے کہاں جاؤں؟ فرمایا اللہ والوں سے ملنے کے لیے وہاں جاؤ جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ جاؤ قرآن سیکھنے سکھانے والوں کے پاس، حفظ کرنے کرانے والوں کے پاس، قرآن کا دور کرنے والوں کے پاس، قرآن کو ہمیشہ اپنی زندگی کا پیشہ بنا کر، زندگی کا ایک مقصد بنا کر صبح سے شام تک جو قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں وہاں جاؤ، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تمہیں وہاں ملیں گے۔ آج ہم لوگوں کو چاہیے ہر علاقے میں ایک مدرسہ، تاکہ وہ مدرسہ علاقے میں آنے والے، میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں تم نماز چھوڑ کر سوتے رہتے ہو، وہ بچے جب تہجد میں اٹھ کر وضو کرتے ٹھنڈے پانی سے اور قرآن کھول کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اللہ اس علاقے پر اترنے والے گناہ کو ان معصوم بچوں کی قرات کی برکت سے روک لیتا ہے۔ ہمیں کیا پتا قرآن کی برکت سے اللہ ہمیں کیا دے رہے ہیں، ہمیں کیا پتا اللہ کی طرف سے کیا ہم نوازے جا رہے ہیں، ہمیں کیا پتا اللہ کی طرف سے ہم کیسے متبرک جگہ پر موجود ہیں۔ ہونا تو چاہیے ہر ایک علاقے والا اس جگہ کو آ کر ہم اپنے آپ کو رکھتے، اپنے آپ کو وہاں مستفیض ہونے کے لیے بار بار لاتے، وہاں کے بچوں کی ہم قدر کرتے۔ جیسے ایک بزرگ انہوں نے یہ طے کیا بھئی روزانہ میں ناشتہ لا کر کھلاؤں گا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، جب ناشتہ لے کر آتے تھے سر پر تو بچے کہتے ہیں بیل آ رہا ہے بیل آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ بزرگ کے کان میں بات پڑ گئی، مجھے بچے بیل بولتے ہیں۔ سیدھا محترم صاحب حضرت کیا قصہ؟ میں کھانا لا کر کھلاتا ہوں، انہوں لوگوں مجھے بیل بولتی ہیں۔ سو معاف کرنا حضرت، بہت عزت دے دی آپ، کل سے معذرت چاہتا ہوں۔ انہوں نے روک لیا ناشتہ کھلانا، ہوا کیا؟
اسی دن رات کو جس دن انہیں ناشتہ نہیں کھلایا، خواب میں دیکھا جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، طلبہ عزیز کو اللہ تعالیٰ نے داخلے کی اجازت دے دی، دوڑ رہے دوڑتے دوڑتے چند بچوں نے پلٹ کر پوچھا، رے بھائی ہمارا بیل کہاں چلا گیا، ہمارا بیل کہاں چلا گیا، ہمارا بیل کہاں چلا گیا۔ اتنی بات انہوں نے خواب میں سننا تھا۔ بیدار ہو کر دوسرے دن بہترین ناشتے کے ساتھ حاضری دیے، پوچھا گیا کیا بات ہے، کہنے لگے معاف کرنا حضرت، کل میں نے یہ خواب دیکھا، یہ بیل بولے، گدھا بولے، کچھ بھی بولے، میں یہ خدمت تادم زیست کروں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ان بچوں کو ہم نے کیا سمجھا، ان بچوں کو ہم نے کیا سمجھا؟ بچے بچے ہیں، لیٹ ختنہ کرے تو ایسا چھوٹا ختنہ ہے نا، وقت پر کر دینا، فوراً شرارت نہ بند ہو جاتی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، بچے بچے ہیں ہم لوگ، ماشاءاللہ یہ ادارے کا جو ہم نے ارادہ کیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بچوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو ایک بات سناؤں، ایران میں جس وقت شیعوں کا غلبہ ہوا 3% اہل سنت تھے، 3%۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایران والوں کو، وہ شیعوں کا تو ایک معاملہ we two ours two, we gather ours never، یہ تو معاملہ ان کا چلتا رہتا ہے، we two ours one۔ لیکن ماشاءاللہ اہل سنت اللہ پر یقین کرتے ہوئے تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، خوب اللہ تعالیٰ جو دیتا تھا اولاد لیتے تھے۔ بڑھتے 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 میں جب 2004 ایران گیا، میں ایک جگہ پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، میں نے حاجی صاحب سے کہا، حاجی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ محلے کے بچے، مکتب کے بچے کتنی محبت کرتے ہیں آپ سے ماشاءاللہ۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ کہا دیکھیے آپ کے یہاں ہم مہمان آئے ہیں، پورے محلے کے بچے خدمت کے لیے آ گئے، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی حلوہ لا رہا ہے، کوئی روٹی لا رہا ہے، کوئی پلیٹ لا رہا ہے، کوئی ہاتھ دھلا رہا ہے، کوئی استقبال میں پھول لے کر کھڑا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ کہنے لگے کہاں ہیں حضرت محلے کے بچے؟ میں نے کہا یہ محلے کے نہیں حضرت، میرے بچے ہیں۔ حساب دال کو دیکھے تو 30 پر 8 بچے تھے، کم از کم وہ 30 پر 8۔ میں نے جو سب سے زیادہ ماشاءاللہ وہاں سنا 1 2 3 مثنا و ثلاثہ و رباع سے کتنے 72، 70 پر 2 بچے ایک صاحب کو۔ اللہ اور مزید برکت عطا فرمائے۔ ہم لوگ پورے کتنے جی بچے 2 کو 2 میں ڈھیلے ہو جاتی، ایسے ڈھیلے ستریاں کی طرح آتے ہیں، اللہ حفاظت فرمانا۔ تو وہاں 72، اللہ اکبر۔ آج پورے ایران میں 33% اہل سنت ہیں، 33 ہو گئے، بڑھ رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے ایمان والوں کے بچوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس وقت ایجوکیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے 60% بچے ایجوکیشن سے بالکل جدا ہو چکے ہیں۔ آپ ہم پر ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم محلے کی، ہم چھوڑو بھائی جو بچے پڑھ رہے پڑھنے دو، میں یہ نہیں کہتا اسکولوں سے نکالو، یہاں سے نکالو، وہاں سے نکالو، نہیں، جو بچے اس وقت ایجوکیشن کو چھوڑ کر ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں، اگر انہی بچوں کو آپ ملا، اگر جماؤ گے ایک محلے سے 200 300 بچے ملیں گے آپ کو، ایک محلے سے۔ بچے کہاں ہیں؟ جاؤ محنت کرو بھائی، ایک طرف چندہ اور ایک طرف بندہ، ایک طرف بندہ۔ جہاں چندے کی ہم فکر کرتے ہیں وہ بندے کی بھی فکر کریں۔ اگر ہمارے ساتھیوں میں سے اپنے اڑوس پڑوس کو اگر فکر فرما کر وہاں کے بچوں کو اگر ہم جوڑ کر ان کو لا کر مدارس میں داخل کر دیں، جب انسپیکشن کے لیے آئے پولیس تو ہم نے یہی بات بتائی، جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے کون ہیں جانتے ہو؟ جو 5th چھوڑ کر 3 سال تک باہر چن کھا رہا تھا،
6 چھوڑ کر 2 سال تک باہر گنڈا گردی کر رہا تھا. ایسے بچوں کو ہم نے لا کر یہاں پر مدرسے میں جمع کیا تاکہ ناظرہ کلام پڑھے اور پھر حفظ قرآن کرے. الحمدللہ یہ بچے آج مہذب ہو چکے ہیں. کیا ہمارا یہ کرنا غلط ہے؟ کیا ہمارا کرنا غلط ہے؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب نہیں، معاف کرنا، غلط ہمیں خبر ملی تھی. میرے بھائیوں، اگر یہ فکر بیجاپور میں کریں تو کتنے بچے ہیں پڑھائی چھوڑ کر دیگر کاموں میں. آپ جائیے ان سے پوچھئے، باقاعدہ پوچھئے بھئی یہ بچہ کیوں چھوڑا، یہ بچہ کیوں چھوڑا. بہت سارے گھر میں کھانے کے لیے، کھانا فیس بننے کے لیے پیسہ نہیں، اس لیے انہوں نے پڑھائی چھڑوا دیا. لائیے، ہمارے یہاں ہم فیس لازم نہیں کرتے. فیس دے سکتے ہیں الحمدللہ، نہیں دے سکتے ثروت مند لوگوں سے ہم کہتے ہیں آپ اڈاپٹ کر لیجئے ایک بچے کو. یا میں میرے طرف سے ایک بچے کو حافظ بنانے کے ذمہ دار. اس بچے کا جو بھی خرچہ ہوگا پڑھنے کا، میڈیکل کا اور کھانے پینے کا، میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں. 2500 روپے 3000 روپے ماہانہ اللہ نے آپ کو خوب دیا ہے. یہ بچے کو میں اڈاپٹ کر رہا ہوں، میرے ذمہ میں اسے حافظ بناؤں گا. آپ اندازہ لگائیے، اس طرح اگر ہم میں سے یہ ذمہ داری لے لیے، چندے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حافظ بنا کر جتنی دیر اور جتنی دور تک یہ خدمت انجام دیں گے، مرنے سے پہلے ہم نے اپنے ایصال ثواب کا نظام بنا لیا. نیت کر لو پورے خاندان کی، نیت کر لو تمہارے ماں باپ کی، نیت کر لو تمہارے تمام رشتہ داروں کی. اللہ اس بچے کے ایک ایک حرف کا ثواب پورے خاندان کے مرحومین کو اللہ عطا کرے گا. اس طرح کرنے سے چندے کے بغیر ہم مدرسہ چلا سکتے ہیں. بھائی ہم اپنے مدرسے کو مہمانان رسول تشریف لائے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. 2 دن اگر مہمان نہ ہوتا، اللہ نہ کرے میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہے، فوراً جاتے مہمان لاتے. بھائی ہمارے گھر میں مہمان آ کر کون سا زمانہ. ہم اگر نیت کر لیے ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے دسترخوان پر نہیں بیٹھا کرتے، ہم یہ نیت کر لیے کہ روزانہ میرے گھر میں حضور کا مہمان بیٹھ کر کھانا کھائے گا. تو اگر ہم نے نیت کر لی، ہم اپنے طرف سے بھائی میں 2 موٹے چاول ماہانہ دے دیا کروں گا، 10 کلو دال دے دیا کروں گا، 10 کلو میں تیل دے دیا کروں گا، 10 کلو شکر دے دیا کروں گا، میں ترکر دے دیا کروں گا. بھائی آپ کا جو ہی مال یہاں آئے گا، مہمان کھائیں گے حضور کے، گویا آپ کے دسترخوان پر حضور کا مہمان کھا رہا ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات. سب کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے بھائی سب کریں گے. آج جو تشکیل ہے، کون کتنے بچوں کو لائیں گے اور کون کتنے بچوں کی کفالت لیں گے، نیت کرتے ہوئے بتاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انشاءاللہ خوب برکت عطا کرے گا. بتائیے بسم اللہ بول کر کون بھائی انشاءاللہ 3 بچوں کو لاؤں گا، 5 بچوں کو لاؤں گا، میں 10 بچوں کو لاؤں گا. جانا، محنت کرنا. ایک صاحب مولانا عبد الرؤوف صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریشی، جو مولانا قاسم قریشی صاحب کے بڑے بھائی تھے، وہ 300 بچوں کو لے جا کر مدرسے میں جمایا. 300 کے 300 حافظ عالم بن گئے، اور خود انہی بچوں کو لے جا کر جمانے والی جماعت میں مولانا قاسم قریشی صاحب بھی ہیں. مولانا نے جتنا کام کیا پورے عالم میں، سب کا ثواب پہنچا ہے ان کے بڑے بھائی مولانا حاجی عبد الرؤوف قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. میں اس لیے کہتا ہوں، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد تشریف لائے. بہت بڑا مجمع حضرت کے استقبال کے لیے جڑا. جب جڑا تو اس میں ایک مرسیڈیز گاڑی اس زمانے میں بڑی قیمتی سمجھی جاتی تھی، وہ گاڑی آئی حضرت کے استقبال میں. سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا حضرت کے لیے دروازہ کھولا. حضرت دروازے پر بیٹھے، جا کر گھر کے سامنے بنگلے کے اندر داخل ہوئے. حضرت کو لیے بیت الخلاء صاف کر کے سیٹھ صاحب نے کہا حضرت فارغ ہو جائیے. حضرت فارغ ہوئے، وضو کے لیے پانی ڈالا، حضرت نے وضو کیا. ناشتے کے لیے دسترخوان بچھایا، ناشتہ رکھا. ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت نے کہا سیٹھ صاحب تشریف فرماؤ، آپ نے مجھے پہچانا؟ کہنے لگے حضرت آپ کو کون نہیں پہچانتے، آپ تو مفتی اعظم ہیں، کون نہیں پہچانتا آپ کو.
مفتی کفایت اللہ صاحب، تعلیم الاسلام لکھے ہوئے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، فرمایا حضرت کون نہیں پہچانتا آپ کو؟ کہا یہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں سیٹھ صاحب، اور بھی کچھ آپ نے پہچانا؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں۔ کہا سیٹھ صاحب یاد ہوگا آپ کو، ایک بچہ چند سال قبل یاد کیجئے، جبکہ آپ ماشاءاللہ کئی بچوں کے کفالت کرتے تھے، 50 بچوں کی کفالت کرتے تھے آپ۔ ایک بچہ رات کو آیا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور آپ سے کہا تھا جی ایک بچے کی کفالت کی ذمہ داری آپ لے لیں اور مزید، اور آپ نے کہا تھا نہیں 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 بھائی معذرت چاہتا ہوں، کوٹا پورا ہو گیا، کوٹا پورا ہو گیا۔ کئی بار وہ آیا، کوٹا پورا ہو گیا۔ جب وہ روتا ہوا نکلا، ایک بوڑھیا آئی، کسی گھر کی بنگلے کی ملازمہ تھی وہ، اس نے پوچھا بیٹا روتا کیوں ہے؟ کہا ایک روٹی کا سوال ہے، اگر ایک روٹی کا انتظام ہو گیا تو میں اپنی تعلیم تکمیل تک کر لے سکتا ہوں، ایک روٹی۔ کہا بیٹا وہ روٹی میں دوں گی۔ اس ملازمہ نے کہا مجھے 2 روٹیاں ملتی ہیں، صبح 2 شام میں 2، میں ایک تجھے دے دوں گی، ایک میں کھا لوں گی۔ اس بات پر معاہدہ ہو گیا، بات چیت ہو گئی، اور وہ بوڑھیا روزانہ ایک روٹی لے کر کھڑی رہتی تھی۔ میں پڑھائی ختم کر کے آتا، میرے ہاتھ تھما دیتی، بس اس بیچاری کا میری پڑھائی مکمل ہوتے ہوتے اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ فرمایا وہ جو بچہ آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تھا وہ بندہ عاجز کفایت اللہ تھا، آپ کے دروازے پر آیا تھا، اتنا روئے سیٹھ صاحب، اتنی بڑی سعادت سے میں محروم ہو گیا۔ وہ بوڑھیا میرے پورے بچوں کو جو میں نے کھلایا پلایا اس سے بھی زیادہ ثواب لے کر چلی گئی۔ میرے بھائیوں، ہم جس کو پڑھا رہے ہیں وہ کل کیا بنیں گے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ وہ کتنی دور جا سکتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے، کدھر تک جا سکتا ہے، عالم میں کیا انقلاب لا سکتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں ان بچوں کی قدر کرو، ان بچوں کے کفالت کرو، ان بچوں کا احترام کرو، ان بچوں کو اپنے ذمے لے کر یہ عزم کر لو انشاءاللہ میں ان بچوں کی کفالت کروں گا، اور میں اپنے ذمے 1 2 3 مہمان رسول کو لے کر پڑھاؤں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہیں سے کہیں ہمیں پہنچا دیں گے۔ سب نیت کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے بھائی سب کریں گے انشاءاللہ؟ اب بتاؤ کون کون کریں گے؟ بسم اللہ بول کر کھڑے، ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے، پورا اٹھائے تو پورا کرتوں بول کر، آدھا اٹھائے تو آدھا کرتوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 20 25 بچوں کا نظام ہو گیا۔ اللہ بے انتہا قبول فرمائے، بے انتہا قبول فرمائے۔ بھئی ان کا بھی جو جو ہاتھ اٹھائے وہ اپنا اپنا نام بعد میں لکھوا دیں، لکھ لیں جو جو ساتھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کون کون بچوں کو لا کر جمائے گا وہ بولو، اپنے رشتہ داروں میں سے متعلقین میں سے کون لا کر کتنے بچوں کو جمائے گا وہ بھی نام لکھائیے بسم اللہ بول کر، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ لکھو بھئی، نام لکھیے، بولیے، کھڑے ہو کر بتاؤ بھئی کون کون کتنے یہاں جو بچے ہیں ان میں سے کون کون جمائے گا، جو یہاں پر ہیں وہ بھی بتائیں انشاءاللہ۔ پہلے یہ بولو، جو تشکیل ہو رہی ہے اس پر بولیے۔ کیا یہ لوگ اردو پوری سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ بھئی بار بار چیخا مارنا پڑتا نا جی، سینہ صندوق ہو گیا میرا۔ ہاں بھئی بولو۔ جی جو بچوں کے لیے ارادہ کیے وہ نام بولتے رہیں انشاءاللہ۔ کیا نام؟ فاروق، 5 بچے لائیں انشاءاللہ۔